اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الى آخره۔ کل 14ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی۔ آج 15ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ معراج کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور تعجب پیش کیا ہے، یعنی جس طریقے سے کسی عجیب و غریب واقعے کو تعجب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اسی لہجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کرایا گیا، وہ اس حالت میں کرایا گیا کہ آپ بیداری کی حالت میں تھے، آپ جگے ہوئے تھے، کوئی خواب میں یہ واقعہ نہیں ہوا، اس لیے کہ جو چیز خواب میں ہو وہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور قدرت کی ایک نشانی اور ایک معجزے کے طور پر اس کو پیش کیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ سبحان الذی، اور سبحان کا لفظ جو ہے عربی کے اندر اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی عجیب اور کوئی بڑا واقعہ پیش آئے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا اور آپ کو جو معراج کا سفر کرایا گیا، یہ بیداری کی حالت میں ہوا۔ معراج کے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق نامی تیز رفتار سواری، اتنی تیز رفتار سواری کہ جس سے تیز آج تک سواری دنیا میں نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سواری کے ذریعے سے آپ کو وہاں سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے کر آئے، اور بیت المقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر لے گئے ہیں۔ جب بیت المقدس آپ پہنچے ہیں تو وہاں پر آپ نے انبیاء اکرام کی امامت کی ہے۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء اکرام کو وہاں پر موجود فرما دیا تھا۔ پھر آپ کو 7ویں آسمان پر لے گئے ہیں، اور ہر آسمان پہ مختلف انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو سدرۃ المنتہا جو جنت کا درخت ہے اس کی بھی زیارت ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی آپ نے کلام کیا ہے، بات چیت کی ہے، اور اسی سفر میں نماز کی فرضیت بھی آئی ہے۔ اولاً 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ جائیے اور تخفیف کرائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس طریقے سے تقریباً 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تخفیف یعنی کمی کرانے کی درخواست لے کر گئے ہیں، اور بالآخر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 وقت کی نماز کا ثواب انہیں عطا فرمائیں گے۔ اس صورت کو اسی لیے سورہ اسراء کہا جاتا ہے کہ اسراء بولتے ہیں رات کے سفر کو، رات میں چلنے کو، اور یہ سفر چونکہ رات میں ہوا اسی لیے اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، اس لیے کہ سورت کے اندر بنی اسرائیل کے 2 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ یہ سفر جو معراج کا واقعہ ہے یہ ایک معجزہ تھا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو آزمایا کہ کون ہے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر حال میں یقین رکھتا ہے، اور کون ہے وہ جن کا ایمان پختہ نہیں ہے اور جو اندر سے ایمان نہیں اور اعتراض کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین رکھتے تھے، اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے، انہوں نے سنتے ہی کہا کہ بالکل ممکن ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں سب کچھ ہے، تو یہ سفر بھی اللہ نے کرایا ہے تو بالکل صحیح ہے۔ اس لیے صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ معراج کے واقعے پہ لوگوں نے اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اس
آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد آیت 4 میں ارشاد ہے، اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ تو وہ دو واقعات ہیں ان میں سے آیت 5 میں ان 2 واقعات میں سے پہلے کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کے 2 واقعات مذکور ہوئے ہیں۔ وہ پہلا یہ ہے کہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر جنگجو بندوں کو مسلط کر دیا تھا۔ ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل کی ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پہ حملہ کیا اور قتل عام کیا ان کا، اور بڑی تعداد میں ان کو فلسطین سے گرفتار کر کے بابل لے گئے، اور ایک زمانے تک وہاں انہیں گزارنا پڑا۔ اجنبی شہری کی حیثیت سے وہ لوگ وہاں پر شہر بدر ہونے کی حالت میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا کہ پھر ان کو آزادی ملی اور پھر وہ لوگ اپنے وطن آ سکے۔ پھر 70 سال بعد ایرانی حکمراں خسویرس نے ان کو آزاد کرایا تھا۔ جو آزاد کرانے والے بادشاہ تھے ان کا نام لکھا گیا ہے کہ خسویرس، وہ ایران کے بادشاہ تھے۔ اس کے بعد آیت 7 سے بنی اسرائیل کے دوسرے واقعے کا ذکر ہے کہ انتیکس ایپیفانیوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کچھ پہلے دوبارہ بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کا قتل عام کیا، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی، یعنی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، تو رفع آسمانی کے بعد روم کے بادشاہ تیتوس نے حملہ کیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مخالفت کرو گے تو تمہارے ساتھ ویسا ہی دوبارہ سلوک کیا جا سکتا ہے جیسا اس وقت ہوا تھا۔ یعنی جو یہ یہودی تھے، یہ بڑی سرکش قوم تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، سازشیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی بڑے پیمانوں پر تمہارا قتل عام ہوا ہے، تمہاری سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اگر تم اسی حالت پہ رہے تو پھر تمہارے اوپر یہ حالات آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 23 اور 24 کے اندر والدین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سب سے پہلے تو یہ فرمایا اللہ نے کہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے، تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اس کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں، اکبر الکبائر کیا ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب صحابہ نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ، اور اس کے بعد پھر حقوق الوالدین فرمایا، والدین کی نافرمانی۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی نافرمانی کے بعد والدین کی نافرمانی کو ذکر کیا ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کا کتنا بڑا حق ہے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ آگے وضاحت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو لا تقل لهما اف، انہیں اف تک مت کہنا، کوئی بھی ایسا لہجہ مت اختیار کرنا جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو۔ انہوں نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے کرتا ہوں، اتنی جلدی کیا ہو رہی ہے، کر لیں گے، یعنی کوئی بھی ایسا لہجہ اختیار کرنا یا کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، کہ آپ ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا کام کر دیتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو رسپانس اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو انہیں اچھا نہیں لگتا، انہیں ناگوار گزرتا ہے، جس سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لہجے اور اس نہج کو بھی اپنانے سے منع کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بڑھاپے کی عمر میں انہیں جھڑکنا مت، کبھی بھی نہ تو اف کہنا اور نہ ہی جھڑکنا، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ برتاؤ کرنا، اور یہ فرمایا کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ جھکا دینا، اور یہ تو عملی سلوک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرنا، ان کے ساتھ دعا بھی کرنا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ان پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے جب میں بچپن میں تھا، بچہ تھا، تو ہمارے اوپر انہوں نے رحم کیا تھا، کما ربیانی صغیرہ۔ آیت 26 میں رشتہ دار، غریب اور مسافر کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں فضول خرچی کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف۔ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مال کو جائز اور گناہ کے کام میں خرچ کیا جائے تو یہ تو تبذیر ہے، کہ جہاں پر خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، منع کیا گیا خرچ کرنے کے لیے، جوئے میں، شراب میں یا اور بھی گناہ کے کام میں پیسے خرچ کرنا، اس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ اور جہاں پہ خرچ کرنے کی اجازت ہے، کھانے پینے میں، بچوں کو کھلانے میں، دوسروں کی دعوت کرنے میں، خرچ کرنے کی جہاں اجازت ہے وہاں پہ حد سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیز منع ہے، اسراف بھی اور تبذیر بھی، کہ اتنا خرچ کرنا کہ جتنی کی ضرورت نہ ہو، حد سے زیادہ خرچ کرنا ضرورت کی جگہ میں، اور اس طریقے سے جہاں خرچ کرنے ہی کو منع کیا گیا وہاں خرچ کرنا، یہ دونوں ہی منع ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 29 میں یہ فرمایا کہ خرچ کرنے کے اندر ہمیشہ اعتدال رکھو، نہ تو ایسا کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھے رکھو، کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال کمائے، ان کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، ان کے پاس پراپرٹی بہت زیادہ ہو، لوگ انہیں سب سے زیادہ دنیا کا مالدار سمجھے، قارون جیسی صفت اس کو حاصل ہو جائے، بس یہی ان کی خواہش رہتی ہے۔ مال ہونے کے باوجود بھی خرچ نہیں کرتے، اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر جیسا خرچ کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے، صرف جمع کرتے کرتے ہی دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا مت بنو، اتنے کنجوس مت بنو کہ اپنے ہاتھ کو ایسے رکھو جیسے گردن سے لٹکائے ہوئے ہو، خرچ کرنا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا نہ ہی اتنا زیادہ خرچ کرو، اتنے بڑے سخی بن جاؤ بلا وجہ کے کہ آگے چل کے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے اور تم قابل ملامت بن جاؤ، یا تم قلاش بن جاؤ، کہ ایک وقت آ جائے کہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرو۔ ان دونوں کے درمیان اعتدال، ضرورت کے مطابق خرچ کرو، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، خود اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اچھے سے خرچ کرو، اور اتنا بھی زیادہ نہیں کہ خود قلاش ہو جاؤ، ایک دن آئے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اس کے بعد لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی جو بہت ہی بری رسم ان مشرکین کے درمیان خاص طور پر پائی جاتی تھی، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت 36 میں یہ حکم ہے کہ جب تک شرعی دلیل نہ مل جائے، ثبوت نہ مل جائے، تب تک کسی ملزم کو مجرم نہیں کہا جا سکتا۔ کسی پہ کسی نے الزام لگا دیا کہ فلاں نے چوری کیا، ہم اسے چور کہنا شروع کر دیں، شریعت نے بالکل اس سے منع کیا ہے۔ جب تک گواہوں سے ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے چوری کیا، تب تک ہم اسے چور نہیں کہہ سکتے۔ گویا ملزم پر جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اسے ہم مجرم نہیں کہہ سکتے۔ آگے آیت 60 میں کفار کے تعلق سے ہے۔ کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 واقعات کے ذریعے آزمایا اور ان کی ہٹ دھرمی کی گویا ایک مثال دی گئی ہے۔ ایک تو واقعہ ہے 2 میں سے ایک معراج، کہ جب معراج کا واقعہ ہوا تو جو کفار تھے وہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات میں ہی جائے اور رات میں ہی سفر کر کے آ جائے، اتنی تیز سواری کہاں سے آئے گی؟
دوسرے شواہد بھی پیش کیے گئے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلہ بھی ملا تھا مکہ کا راستے میں، ان سے آپ نے سلام بھی کیا تھا. انہوں نے آ کے کہا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سلام کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی ہر دھرمی پہ قائم رہے اور مانے نہیں. اسی طریقے سے ایک زقوم کا تذکرہ آیا ہے کہ ایک درخت ہوگا جہنم کے اندر، جو جہنمی لوگ ہیں انہیں کھلایا جائے گا وہ درخت. تو زقوم کے بارے میں اس درخت سے کھلایا جائے گا. لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آخر آگ میں درخت کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس سے بھی ان لوگوں کو آزمایا کہ جو اللہ آگ کو پیدا کرنے والے ہیں وہ اللہ اس بات پہ بھی تو قادر ہیں کہ آگ میں قائم رہنے والے درخت اور آگ میں بڑھنے والے درخت کو پیدا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب آگ کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو آگ کی صفت والے درخت پہ کو بھی پیدا کرنے پر یقیناً قادر ہیں. آگے آیت 76 میں ہے کہ یہ کافر لوگ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے مکہ سے نکال دیں. اگر ان لوگوں نے ایسا کیا تو یقین جانیے کہ انہیں بھی یہاں سے نکلنا پڑے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا اور آپ مجبور ہوئے مکہ سے نکلنے پر اور مدینہ ہجرت کرنے پر. تو ایک دن آیا کہ تقریباً 8 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو جن کی قسمت میں ایمان تھا انہوں نے ایمان قبول کیا، جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا انہیں وہاں سے نکلنا پڑا. تو قرآن کریم کی یہ آیت صحیح ثابت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ آخرکار تقریباً 8 سال کے بعد وہ بالکل ویسے ہی صحیح ثابت ہوئی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد آیت 79 کے اندر یہ فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں اے نبی تہجد پڑھا کیجئے، جو آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے، ایک ایکسٹرا عبادت ہے. اسی لیے تہجد کی نماز جو بڑی فضیلت والی نماز ہے، یہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. ہمارے اوپر 5 نمازیں ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی فرض تھی. اس کے بعد آیت 80 میں ہے اور یہ دعا کیا کرو کہ اے رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو. یہ وہ دعا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر پڑھنے کی تلقین کی تھی. ہم بھی اگر کسی نئے شہر میں جاتے ہوں یا نئی جگہ ہجرت کر کے جائیں تو ہمیں بھی اس دعا کو پڑھنی چاہیے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پناہ میں آ جائیں گے اور اللہ ہمیں عزت سے سرفراز کریں گے. اس کے بعد آیت 81 میں ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ چکا ہے، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو فتح مکہ کے بعد جب آپ داخل ہوئے ہیں تو بیت اللہ کے اندر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے ان کی طرف اشارہ کیا، ہر بت کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور یہ آیت کریمہ آپ تلاوت فرماتے رہتے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اس کے بعد آیت 82 میں قرآن کو مومنین کے لیے شفا قرار دیا گیا ہے. آگے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ اہل علم بھی ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جب قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اہل کتاب کو توفیق دی اور بعد میں وہ ایمان بھی لائے. آگے ارشاد ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ آواز میں نہ کرو، تیز آواز کے ساتھ نہ کرو. اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھتے تھے اور تلاوت کی آواز باہر جاتی تھی تو جو کفار تھے وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے تھے، پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے، آواز میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. اسی لیے منع کیا گیا کہ بہت زیادہ تیز آواز میں نہ پڑھو. یوں بھی بلا ضرورت تیز آواز پسندیدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے.
اسی لیے ہمیں بھی اس بات کے سلسلے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ مساجد کے اندر جو لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے ہیں تو اذان کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن نماز کے لیے باہر کے لاؤڈ سپیکر کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ پورے محلے کے اندر تلاوت کی آواز جائے۔ وہ تلاوت تو پڑھنے والے کے لیے ہے، اور جو نمازی ان کے پیچھے ان کے لیے اتنی حد تک آواز پہنچ جائے تو کافی ہے۔ اس لیے کہ جب باہر آواز جائے گی تو بہت سے لوگ دوسرے کاموں میں مشغول ہوں گے، جو بہت سے بیمار ہوں گے، ان کو تکلیف بھی ہوگی، اور قرآن کریم کو غور سے نہ سننے کی وجہ سے وہ لوگ گناہ میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، جس کا سبب یہ لوگ بنیں گے۔ اسی لیے بہت تیز آواز میں، بہت تیز لاؤڈ سپیکر کے ساتھ، باہر کی آواز لاؤڈ سپیکر کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اذان کے لیے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 101 آیتیں ہیں۔ اس کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ مذکور ہوا ہے۔ چنانچہ آیت 9 میں ارشاد ہے، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ عجیب ضرور تھا، لیکن اللہ کے نشانیوں میں سے یہ کچھ زیادہ عجیب نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات اللہ کی قدرت کاملہ سے دنیا کے اندر پیش آتے رہتے ہیں، اور بہت سارے آئے ہیں۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ ظالم تھا اور مشرک تھا، اللہ کا نافرمان تھا، لوگوں کو مجبور کرتا تھا شرک پر اور اللہ کی نافرمانی پر۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس لکھا ہے، اور بعض لوگوں نے، بعض انگلش مورخین نے اس کا نام ڈوسیس لکھا ہے۔ تو اس کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے۔ انہیں یہ خدشہ ستانے لگا کہ کہیں یہ بادشاہ ہمیں گناہ پر مجبور نہ کرے، کہیں ہمیں اس طریقے سے مجبور نہ کر دیا جائے کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ چنانچہ یہ لوگ شہر سے نکل گئے اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے، تاکہ ان لوگوں کی شرارت، ان لوگوں کی برائیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا کیا کہ ان لوگوں پر ایک لمبی نیند طاری کر دی، اور وہ لوگ سوتے رہے۔ تقریباً 309 سال تک یہ لوگ اسی غار میں سوتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو، ان لوگوں کو بالکل صحیح محفوظ رکھا، کہ قرآن کریم میں ہے کہ آپ اگر ان کو دیکھو گے جھانک کر کے تو ایسا لگے گا کہ بالکل تر و تازہ بدن ان کے، اور سو رہے ہیں آرام سے۔ ان کے ساتھ میں ایک کتا بھی تھا۔ چنانچہ جب 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ بھوک لگی ہے، جاؤ شہر سے کچھ کھانا خرید کر لے کر آؤ۔ ان کے پاس پیسے تھے اس وقت کے۔ جب ان کے ساتھی شہر آئے کھانا خریدنے کے لیے اور ہوٹل والے کو پیسہ دیا، تو ہوٹل والا تعجب میں پڑ گیا کہ اتنا پرانا پیسہ، تقریباً 300 سال پرانا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ اور یہ بات شہر میں عام ہو گئی۔ تو جو بادشاہ تھا اس وقت کا، وہ نیک بادشاہ تھا، وہ موحد تھا، اللہ پر یقین رکھتا تھا اور اللہ کو ایک مانتا تھا۔ اس بادشاہ کو اس بات کی اطلاع تھی کہ بہت سالوں پہلے ایسا ہوا ہے اس ملک کے اندر کہ کچھ لوگ جا کے غار میں چھپ گئے تھے، یہاں سے چلے گئے تھے اور جا کے چھپ گئے تھے کہیں۔ اس لیے کہ اس وقت جب یہ لوگ چھپے تھے تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے شاہی محل کے اندر ایک تختی پر ان کے حالات لکھوا دیے تھے، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب الرقیم یعنی تختی والے سے بھی قرآن کریم نے ان کو مخاطب کیا ہے۔ تو اس بادشاہ کو اس واقعے کا علم تھا۔ اس بادشاہ کو جب علم ہوا تو ان لوگوں کو بلوایا اور ان کو کافی عزت دی اور کافی اکرام ان لوگوں کا کیا، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس جگہ پر بطور یادگار اس بادشاہ نے مسجد بھی بنا دی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جارڈن، جسے اردو کے اندر اردن کہا جاتا ہے، تو اردن کے علاقے عمان کے پاس آج بھی ایک غار موجود ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں آج تک کچھ لاشیں موجود ہیں۔ اس لیے کچھ مورخین کا خیال ہے
کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اصحاب کہف یعنی یہ لوگ نیک لوگ یہاں پر آ کر چھپے تھے، اور پھر ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا اور وہاں پہ مسجد کی تعمیر کرائی گئی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیدار کیا، اس کا ایک خاص مقصد اور بھی تھا کہ اس وقت کچھ لوگ تھے جو بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے تعلق سے شک میں مبتلا تھے، تو اللہ تبارک اور آپس میں بحث و مباحثہ بھی کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیدار کر کے ان لوگوں کو دکھا دیا کہ دیکھو جو اللہ 309 سال سلانے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا موت کے بعد؟ تو پھر ان لوگوں کے شکوک و شبہات اس طریقے سے دفع ہو گئے۔ اس کے بعد آیت 23 میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو اور یہ کہو کہ میں فلاں کام کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، 1 گھنٹے کے بعد کروں گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا کرو کہ انشاءاللہ میں کروں گا۔ اس سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 32 کے اندر ایک ایسا واقعہ بیان فرمایا جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مال و دولت کی زیادتی کوئی ایسی چیز نہیں جس پر کوئی شخص اترائے اور گھمنڈ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً مال و دولت میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کو سکون کا ذریعہ بھی بناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر رشتہ مضبوط نہ ہو تو بڑے بڑے مالدار لوگ انجام کار ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور ان کا مال ایسے ضائع ہو جاتا ہے کہ جس کا ان لوگوں کو گمان بھی نہ ہو۔ اس کے بعد آیت 60 سے لے کر اس پارے کے آخر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس پارے کے اندر بیان ہوا ہے اور کچھ اگلے پارے یعنی 16ویں پارے کے اندر بیان ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس دنیا کے اندر ابھی سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو وہ چونکہ نبی تھے اور نبی ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے انسانوں میں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں ہوں۔ یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اور اسی لیے بطور تنبیہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے ایک دوسرے بندے اور نبی حضرت خضر علیہ السلام سے جا کر ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ علم کے کچھ ایسے گوشوں سے موسیٰ علیہ السلام کو واقف کرائیں جن کا علم انہیں نہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جائیں اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملیں اور علم حاصل کریں مزید، تاکہ اس طرح کا جو جواب دیا کہ سب سے میں زیادہ جاننے والا ہوں، یہ جواب ان کو نہیں دینا چاہیے تھا اور یہ احساس نکلے کہ انسان یہ بول سکے کہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، بلکہ انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ عالم، کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ ہی اس بات کو بھی جاننے والا ہے کہ انسانوں میں اس وقت سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے اور راستے میں ایک ندی آئی، اس ندی کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے اور جو آپ کا شاگرد نوجوان شاگرد تھا حضرت یوشع وہ بیٹھے رہے۔ یہ لوگ کھانے کے لیے مچھلی لے گئے تھے، وہ مچھلی زنبیل سے تھیلی سے نکل کر سمندر کے اندر راستہ بناتے ہوئے وہ مچھلی سمندر کے اندر چلی گئی۔ حضرت یوشع نے سوچا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو میں بتا دوں گا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ بھول گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور آگے کا سفر شروع کیا۔ جب کچھ آگے گئے تو آپ کو بھوک لگی تو اپنے شاگرد سے کہا کہ لاؤ کھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اوفو، وہ تو بتانا میں بھول ہی گیا آپ سے، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ کہ ہوا یوں کہ جس وقت آپ آرام کر رہے تھے اس سمندر کے پاس، وہاں پر مچھلی عجیب و غریب طریقے سے نکلی اور زندہ ہو کر راستہ بناتے ہوئے سمندر کے اندر چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر بتایا کیوں نہیں، ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی، وہیں پر وہ
دو دریاؤں کے ملنے کی جو جگہ ہوتی ہے اسے ہم سنگم کہتے ہیں، اس سنگم پہ وہ مچھلی غائب ہوئی تھی، اور اسی سنگم پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا کہ حضرت خضر سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہم السلام دونوں واپس ہوئے ہیں۔ پھر جب وہاں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہ چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں۔ ان سے جا کر ملاقات کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، آپ کی صحبت میں رہوں، اور اللہ نے آپ کو جو فضل کمال اور علم سے نوازا ہے اس سے میں کچھ حاصل کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ رہ کے، اگر صبر کر سکو گے تو میں اجازت دوں گا کہ رہو میرے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں صبر کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سنیے، میں جو بھی کام کروں اس کے بارے میں آپ بالکل نہیں پوچھنا، کوئی بھی آبجیکشن، کوئی بھی اعتراض نہیں کہ آپ نے کیوں کیا، جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں۔ یعنی جو اس کی حکمت ہوگی، کوئی بات آپ کو عجیب لگے تو آپ کو خاموش رہنا، میں خود بتا دوں گا بعد میں، لیکن آپ کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی آبجیکشن نہیں کریں گے۔ اس شرط کے ساتھ راضی ہیں تو چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بالکل راضی ہوں، چلیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ لے کر چلے۔ راستے میں ایک ندی آئی اور کشتی پہ سوار ہو گئے۔ کشتی پہ سوار ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا۔ وہ کشتی اچھی خاصی نئی کشتی تھی، اس کو تھوڑا سا توڑ دیا، جس کی وجہ سے سوراخ بن گیا اور اس میں پانی آنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب لگا، اور کہنے لگے اے خضر، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کو آپ ڈبا دیں؟ آپ نے کیوں توڑ دیا اچھی خاصی کشتی کو؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ بالکل بھی اعتراض نہ کرنا، بالکل بھی کچھ مت بولنا جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں اس کی وجہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور یہ کہا کہ غلطی ہو گئی، اب میں کچھ بھی آپ سے نہیں پوچھوں گا، کوئی بھی اعتراض نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ گئے۔ آگے جب ایک جگہ گئے تو ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ جب اس بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت عجیب لگا، اور ایک دم سے بول اٹھے کہ ایک پاکیزہ جان کو آپ نے ہلاک کر دیا، جبکہ اس نے کسی کی جان بھی نہیں لی تھی، جس کا بدلہ اس سے لیا جائے۔ یہ تو